علمی مشاغل کا ترک ہے۔ جان لے کہ ابلیس نے ان لوگوں کو علم سے روک کر پہلا تلبیسی وار کیا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ جب اس نے ان کے چراغوں کو ہی گل کر دیا ہے تو پھر جس طرح چاہا انہیں تاریکی میں دھکیل دیا۔ اس بارے میں اس نے صوفیہ پر کئی دروازوں سے دخل اندازی کی۔ شیطان نے ان میں سے اکثر کو حصول علم سے بالکل ہی باز رکھا اور انہیں یہ باور کروایا کہ اس کے لیے مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ نتیجن ان کے لیے آرام و راحت کو خوبصورت کر کے دکھایا، لہذا انہوں نے جبے اور پیوند شدہ لباس زیب تن کرنے ہی کو بہتر سمجھا۔ اس طرح وہ بے روزگاری اور بیکاری کی بساط ہی پر بیٹھے رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، یعنی تصوف کی بنیاد ہی سستی پر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کی وضاحت اس طرح ہے کہ نفس کا مقصود یا تو دنیاوی تعلق داریاں ہیں اور یا پھر دنیا طلبی۔ علوم کے ذریعے دنیا طلبی کا سفر قدرے دراز ہے، اس میں بدن تھک جاتا ہے اور پھر یہ امر بھی ہے کہ مقصود حاصل ہو یا نہ ہو۔ صوفیہ نے دنیاوی تعلق داریاں تو انتہائی سرعت و تیزی سے حاصل کر لیے ہیں، کیونکہ وہ زہد کی آنکھ سے دیکھے جاتے ہیں۔ رہا معاملہ دنیا طلبی کا تو یہ ان کی طرف بڑی تیزی سے رخ کرتی ہے۔ ابو حفص بن شاہین کا بیان ہے، صوفیہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ علم میں مشغول ہونا بیکار کام ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علوم بلا واسطہ ہیں، بلا واسطہ، یعنی یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ واسطہ پکڑتے ہیں۔ واسطہ کیا؟ حدیث بیان کرتے ہیں، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں صحابی سے، فلاں صحابی نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واسطے ہیں اور ان کا علم کیا ہے؟ بلا واسطہ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ان کے دل پہ یہ علم آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا علوم بلا واسطہ ہے، کیونکہ انہیں طلب علم کی راہیں دور اور بعید نظر آتی ہیں، بہت دور نظر آتی ہیں۔ انہوں نے کپڑوں کو چھوٹا رکھا، جبوں کو پیوند لگائے، چھوٹے چھوٹے کل اٹھائے اور اپنے آپ کو صاحبان زہد ظاہر کیا۔ دوسرا، ان میں سے ایک گروہ نے بالکل تھوڑے سے علم ہی پر قناعت کی ہے۔ اس طرح علم کی کثیر منافع و فوائد میں سے فضل کثیر سے وہ محروم ہی رہے۔ انہوں نے احادیث مبارکہ کے چند جملوں ہی پر اکتفا کیا۔ ابلیس نے انہیں یہ وہم دلایا کہ علوم اسناد اور طلب حدیث کے لیے زانوے تلمیذ طے کرنا طلب ریاست اور طلب دنیا ہے اور اس میں نفسانی لذت ہے۔ اس ابلیسی چال کا تجزیہ کچھ یوں پیش خدمت ہے کہ ہر بلند مرتبے میں فضیلت بھی ہوتی ہے اور خطرات بھی، بلا شبہ امارت قضا، اور ان میں نفس کی لذت بھی موجود ہے، جب ان میں عظمت و مرتبہ بھی بہت بلند تر ہے، بالکل ایسے جیسے گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ لہذا یوں ہونا چاہیے کہ فضائل کو طلب کیا جائے اور ان کے ضمن میں آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش۔ اور رہی بات کہ طبع میں جو حب ریاست ہے تو وہ فقط اس غرض کے لیے ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کیا جائے جس طرح کے نکاح کی رغبت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اولاد حاصل ہو، اور علم کی محبت سے عالم کا مقصود مستحکم ہوتا ہے، جس طرح کے یزید بن ہارون نے کہا ہے، ہم نے غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا لیکن ہم نے انکار کر دیا کہ وہ تو فقط اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علم نے ہمیں اخلاص کی رہنمائی فرمائی، اور جو آدمی اپنی طبعی خواہش کو کاٹ کر اور دبا کر نفس سے اس کا مطالبہ کرے گا وہ حاصل کرے گا۔ تیسرا، ابلیس نے ان کی ایک جماعت کو یہ وہم دلایا کہ اصلی مقصود تو عمل ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہ آئی کہ علم کے ساتھ مشغولیت بھی تو مکمل عمل ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ عالم اگرچہ عمل میں صد بھی ہو پھر بھی وہ حق کا راہی ہے، اس کے برعکس سے عابد جو بے علم ہے وہ راہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ چوتھا، ابلیس نے ان کی ایک بڑی تعداد کو یوں دکھایا ہے کہ عالم علم باطنی سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بعض اوقات کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے جس سے وہ یوں کہتا ہے کہ میرے
دل نے مجھے میرے رب سے یہ حدیث بیان کی، صوفی کہتا ہے۔ اور شبلی یوں کہتا ہے جب بھی انہوں نے مجھ سے اوراق کے علم کا مطالبہ کیا تو اس وقت میں نے ان کے سامنے خرق و کرامات کا علم رکھا۔ اوراق یعنی کاغذ میں لکھے ہوئے جو علم حدیث ہوتے ہیں، جب بھی لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا تو میں نے ان کے سامنے کرامات رکھ دیے، کاغذ نہیں رکھے، اوراق۔ اور ان لوگوں نے علم شریعت کا نام علم ظاہر رکھا ہے اور دل میں آنے والے خیالات کو علم باطن کا نام دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کو بطور حجت مان رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم باطن اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے جسے اللہ عز و جل اپنے اولیاء کرام کے دلوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اصل نہیں ہے، اس کی اسناد میں مجہول اور غیر معروف راوی موجود ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ، کذب اور بہتان ہے، ان کی طرف منسوخ کیا گیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب جو کہ جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد ہیں، ان کو کرم اللہ وجہہ کے الفاظ سے مخصوص کرنا شرعی اصول ہے۔ اہل سنت کو ایسی باتوں سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے۔ آپ کا معاملہ بھی بالکل دوسرے صحابہ کرام جیسا ہی رکھنا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے شیخ بکر ابو زید کی کتاب معجم المناہی للفضیہ صفحہ 271، مصنف علیہ رحمہ نے اسے العلل المتناہیہ جلد 1 صفحہ 74 میں روایت کرنے کے بعد یوں کہا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس کے عام راوی غیر معروف ہیں۔ ابن عراق نے تجزیہ الشریعہ جلد 1 صفحہ 280 میں امام ذہبی کی تخلیص الواحیات سے یہ قول نقل کیا ہے، ھذا باطل۔ ان کے باوجود سیوطی نے الجامع الصغیر 5473 میں اس کے ضعف پر ہی اکتفا کیا ہے، اور مناوی نے فیض القدیر جلد 4 صفحہ 336 میں اس کی مطابقت کی ہے، جبکہ شیخ البانی رحم اللہ نے السلسلہ الضعیفہ حدیث نمبر 1227 میں اس کے موضوع ہونے کا حتمی فیصلہ درج کیا۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، ابو یزید کے پڑوس میں اس محلے کا عالم اور فقیہ رہتا تھا۔ وہ ابو یزید کے ہاں آیا اور اس سے پوچھا، مجھے آپ کے متعلق چند عجیب و غریب حکایات سننے کو ملی ہیں۔ تو ابو یزید نے کہا، جو آپ نے میری عجیب و غریب حکایات سن نہیں پائی وہ تو ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس عالم نے یوں کہا، اے ابو یزید، آپ کا یہ علم کس راوی سے ہے، کہاں سے ہے اور کس آدمی کا ہے؟ تو ابو یزید نے جواب دیا، میرا یہ علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور اس فرمان نبی کی بنیاد پر ہے، جو شخص جتنا علم جانتا ہے اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے علم کا وارث بنائے گا جو وہ نہیں جانتا۔ اور اس فرمان اقدس کی وجہ سے ہے، علم دو طرح کا ہے، ایک علم ظاہری اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر حجت و برہان ہے، اور دوسرا علم باطنی اور یہی علم نافع ہے۔ یہ روایت حلیۃ الاولیاء جلد 10 صفحہ 14-15 میں ابو نعیم کی اپنی اسناد سے ہے۔ پھر یوں فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اس کلام کو بعض تابعین کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ بن مریم سے ذکر کیا ہے، لیکن اس سے بعض راویوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا ہے۔ اس نے اس سند کو خود وضع کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے بنایا، میکنگ کیا، کیونکہ اس کے اور امام صاحب کے درمیان بڑا تھوڑا فاصلہ ہے، جبکہ یہ سند امام احمد کی نسبت سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور شیخ البانی نے الضعیفہ 422 میں یوں فرمایا ہے، اس کی سند میں امام صاحب تک ایک جماعت موجود ہے جنہیں میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے اسے وضع کیا ہے، یعنی وہ گڑھا ہے۔ اور یہ دوسری والی حدیث بھی موضوع ہے، خود مصنف نے بھی اسے العلل المتناہیہ جلد 1 صفحہ 73 میں طریق الدیلمی 4194 سے ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اے شیخ، آپ کا علم تو ایک دوسرے سے سن کر حاصل ہوا ہے، جبکہ میرا علم تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے بذریعہ الہام ہے۔
شیخ نے اسے یوں جواب دیا، میرا علم تو سیکھا راویوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت جبرائیل امین سے اور اپنے رب عز و جل سے مروی ہے۔ تو ابو یزید نے یوں کہا، اے شیخ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسا علم بھی حاصل تھا جس سے نہ جبرائیل مطلع تھا اور نہ ہی میکائیل؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے صحیح طور پر آپ کا وہ علم معلوم ہو جائے جسے آپ اللہ عز و جل کی طرف سے فرماتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا، میں آپ کے سامنے بس اتنا سا ہی بیان کروں گا جس قدر آپ کے دل میں اس کی معرفت آ سکتی ہے۔ یا پھر بولا، اے شیخ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر حجاب کے گفتگو بھی فرمائی ہے اور دیدار بھی کروایا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر بولا، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ صدیقین اور اولیاء سے اللہ تعالیٰ کی کلام بذریعہ الہام ہی ہوتی ہے اور پھر اس کے فوائد دلوں میں جاگوزی ہو جاتے ہیں اور پھر اقوال حکمت ان کے منہوں سے باہر نکلتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے باعث امت کو نفع پہنچاتا ہے، اور میری فرمودہ باتوں کی تاکید اس سے بھی ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف یہ الہام فرمایا تھا کہ موسیٰ کو تابوت میں ڈال دے، چنانچہ انہوں نے اسے ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو کشتی، غلام یعنی بچے اور دیوار کے متعلق بھی تو الہام فرمایا تھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا، میں نے اپنی رائے اور اختیار سے کوئی کام نہیں کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 82۔ روایت کی جاتی ہے کہ کوئی آدمی ابو یزید کی مجلس میں حاضر ہوا اور لوگ یوں کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص فلاں سے ملا ہے اور اس نے اس سے علم حاصل کیا ہے، اس سے کثیر لوگوں نے روایت تحریر کی ہے اور فلاں فلاں سے ملا ہے۔ ابو یزید بولے، یہ لوگ تاکیر ہیں، انہوں نے اپنا علم ایک مردے سے دوسرے مردے سے لیا ہے، ایک مردے کے ذریعے دوسرے مردے سے لیا ہے، نہیں سمجھے؟ محدثین کرام جب حدیث روایت کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، تو یہ جو حدیث کی اسناد ہوتی ہیں، کڑیاں ہوتی ہیں، راویوں کی چین ہوتی ہے، وہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنی حکایت ظاہر کر رہا ہے محدثین پر یہ۔ انہوں نے اپنا علم ایک مردے سے دوسرے مردے سے لیا، ایک مردے کے ذریعے دوسرے مردے سے لیا ہے، جبکہ ہم نے اپنا علم ایسے زندہ الازوال سے اخذ کیا ہے جسے بالکل موت نہیں۔ استغفر اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلے حکایت کی فقاہت تو قلت علم کا شکار ہے، کیونکہ اگر وہ عالم ہوتا تو یہ بات بالیقین جان لیتا کہ کسی چیز کا الہام علم کے منافی نہیں ہوتا، اور نہ ہی الہام کی آڑ میں علم سے دور ہی بھاگا جا سکتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلا شبہ سابقہ امتوں میں محدث جن کا گمان صحیح ثابت ہوئے ہیں، محدث ہوئے ہیں، اور میری امت میں اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حدیث کا مطلب ظاہر ہے کہ میری امت میں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جسے الہام ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3689۔ جس طرح کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، لہذا اسے دیکھ لیا جائے تو اسے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کا الہام شیطانی ہوگا، رحمانی نہیں۔ رہا معاملہ حضرت خضر علیہ السلام کا، تو راجع بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے، یہی موقف درست ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اظہار النظر میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے، اور خود مصنف کی بھی اس سلسلے میں ایک کتاب ہے، جس طرح سوانح نگاروں نے تذکرہ کیا ہے، اور خود بھی المنتظم جلد 1 صفحہ 363 میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اس کا نام عجالت المنتظر بشرا حال الخضر ہے۔ تو یہ راجع بات ہے کہ وہ نبی تھے، اور انبیاء کرام کو بذریعے وہی انجام اور نتائج کی اطلاع دے دینے کا کوئی انکار نہیں۔ اور اگر کوئی علم چھوڑ کر یوں کہے وہ تو الہام اور دل میں پیدا ہونے والی باتوں پر ہی اعتماد رکھے گا، تو یہ کوئی قابل اعتماد اصول نہیں ہے، کیونکہ جب علم نقلی نہ ہوگا تو ہم پہچان نہ سکیں گے کہ جو دل میں واقع ہو رہا ہے کیا وہ الہام خیر سے ہے یا وسوسہ شیطان سے ہے،
اور یہ بات بھی جان لیں کہ علم الہامی جو دلوں میں القاء کیا جاتا ہے وہ علم منقول یعنی قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے، کی جگہ پر کام نہیں دے سکتا۔ قرآن و سنت کی جگہ علم الہام کا اور القاء کام نہیں دے سکتا، بالکل جس طرح علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی جگہ پر کارآمد نہیں ہو سکتے۔ یعنی انسانی عقل جو سوچتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی قرآن و سنت کو سائڈ میں رکھ کر اپنی عقل پیش کرے کہ یہ تو زیادہ بہتر ہے، تو اس کا یہ سوچنا بیکار ہے، کیونکہ عقلی علوم غذاؤں کی مثل اور شرعی علوم دواؤں کی مانند ہے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر قائم مقام نہیں بن سکتے۔ رہا اس کا یہ قول، انہوں نے اپنے علم کو مردے سے پھر دوسرے مردے سے اخذ کیا ہے۔ زیادہ بہتر یہی بات ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پاگل ہے وہ، ورنہ یہ براہ راست شریعت پر تان کرنا ہے۔ اس میں تان کیا ہے شریعت پر؟ ابو حفص بن شاہین نے کہا ہے صوفیہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علم میں مشغول ہونے کو بیکاری خیال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے علوم تو بلا واسطہ ہیں۔ پھر یوں کہا ہے کہ متقدمین صوفیہ تو قرآن و فقہ اور حدیث و تفسیر میں یکتائے زمانہ ہوا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے فارغ البالی اور بیکاری ہی کو محبوب مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ابو حاتم طوسی نے کہا ہے یہ بات جان لیں کہ اہل تصوف نے تعلیم و تدریس کے بجائے الہامی امور کی طرف میلان رکھا ہے، اس لیے وہ سیکھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور نہ ہی تحصیل علم کی طرف اور مصنفین کی تصنیفات کی جانب حریص ہوئے ہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے صحیح راستہ یہ ہے کہ صفات مذمومہ کو مٹانے اور تمام تعلقات کو منقطع کرنے کے ساتھ ساتھ مجاہدات مقدم رکھے اور اپنے دل اور جگر کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی سوچوں کو اہل و مال سے اور اولاد و علوم سے بالکل الگ تھلگ رکھے اور کسی گوشہ عافیت میں خلوت گزی ہو جائے اور صرف فرائض و سنن راتبہ یعنی سنن مقتدہ پر ہی اکتفا رکھے، اپنی سوچوں میں تلاوت قرآن کو شامل نہ کرے۔ دیکھیے قرآن پڑھنے سے کس طرح منع کیا جا رہا ہے، یہ ابلیسی حملہ ہے صوفیوں پر۔ اپنی سوچوں میں تلاوت قرآن کو شامل نہ کرے اور نہ ہی معانی قرآن میں غور کرے، قرآن میں اللہ کا حکم کیا اس پر بھی غور نہ کرے، غور فکر نہ کرے، اور نہ ہی حدیث نبوی وغیرہ کو تحریر کرنے کا خیال کرے، بلکہ لگاتار یہی وظیفہ زبان پر رکھے، اللہ اللہ اللہ۔ حالانکہ ایسے انداز سے ذکر کرنا بھی بدعت ہے۔ علماء امت اور صلحاء امت اس انداز ذکر سے آشنا نہیں ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مستطاب العبودیہ صفحہ 158 159 میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ کو عجیب و غریب آواز سے نکالتے ہیں تاکہ بالآخر ایسے حال تک رسائی پا سکے کہ زبان کو حرکت دینا بھی چھوڑ دے، پھر دل سے اس لفظ کی صورت کو بھی محو کرتے، یعنی زبان بھی نہ چلے اللہ کو کہنے میں، دل سے آواز نکلے۔ ایسی کلام کا ایک فقی کے قلم سے نکلنا مجھ پر گرا گزرا ہے، کیونکہ اس کلام کی قباحتیں کسی طور پر بھی پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس گفتگو میں در حقیقت بساط شرع کو لپیٹنے کی کوشش ہے، تلاوت قرآن اور طلب علم پر ابھارتی ہے۔ اس مذہب کی روشنی میں میں شہروں کے اجل علماء کرام کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس راستے پر گامزن نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو اولاً علم کے حصول ہی میں مشغول ہوئے ہیں، اور ابو حامد کی ترتیب کردہ راہوں پر چلنے سے نفس وساوس اور خیالات کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس ان وسوسوں اور خیالوں کو دور کرنے والا کوئی علم موجود نہیں ہوتا، پھر ابلیس اس کے ساتھ جس طرح چاہتا ہے کھیلتا رہتا ہے، بلکہ وہ تو ان وسوسوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور مناجات دکھاتا ہے۔ ہم اس چیز سے انکاری نہیں ہے کہ جب قلب طہارت کا پیکر بن جائے تو اس پر ہدایت کی کرنیں پڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، یعنی انہیں خیر و صلاح کے الہام ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی طہارت علم کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ علم کے منافی امور کے ساتھ۔
کیونکہ انتہائی سخت بھوک، زیادہ جاگنے اور تخیلات میں وقت برباد کرنے والے ایسے امور ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہوا ہے، کیونکہ صاحب شریعت سے کوئی ایسی بات نہیں لی جا سکتی جو اس کے منع کردہ امور سے حاصل ہو سکے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ علم اور ریاضت یعنی مجاہدہ کے معنی میں ہے، علم ریاضت کے مابین بھی کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ علم تو ریاضت کی کیفیت سکھاتا ہے اور اسے صحیح طور پر ادا کرنے پر مدد۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں